اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हम जो यहाँ सीख रहे हैं मिल के पढ़ रहे हैं, अल्लाह इसमें बरकत डाल, हमारे वक्त में बरकत डाल और हमें हिदायत दे और हमें इसको समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। और जो भी इसमें हमसे अच्छाई हुई है वो बेशक आपकी ही तौफीक से है, और जो इसमें कोई हमसे शर बात निकली है वो हमारे अपने ही नफ्स की तरफ से है, तो अल्लाह हमें माफ़ फरमा। और ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए हम सबको, कि हम सब लर्न कर रहे हैं, कोई आलिम कोई वो पूरे उस तरह से तो नहीं बैठे हुए। तो अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु, कि अल्लाह हमें हक को हक करके दिखा और उस पे ही फॉलो करने की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उस पे बचने की तौफीक अता फरमा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग सूरह इसरा की आज 3 आयतें करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमने पिछली दफा समरी भी कर ली थी, उसमें सारी हमने 10 आयतों की समरी भी पढ़ ली थी। और उसमें जो टेक अवेज है मैं वो थोड़ा थोड़ा सा इसके पॉइंट्स बता देती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा पहली 10 आयतों से। कि अल्लाह ने हमें इसरा और मिराज का बता के क्या बताया कि एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और जो क्या कहते हैं बैतुल मुकद्दस की अहमियत हमें जहन में ताज़ा कर दी। फिर बनी इसराइल को हिदायत दी, उनको बोला कि अल्लाह के अलावा किसी को वकील ना बनाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने शर फैलाया, हट गए राह से। तो अल्लाह ने फिर उनके ऊपर 2 दफा जो है उन पे अजाब नाजिल किए, मतलब इन लोगों की सूरत में। और इस पे हमने पूरी डिटेल में बात भी की थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. उर्दू में पढ़ देती हूँ, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इंसान बुराई की दुआएं मांगने लगता है, बिल्कुल इसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह। इंसान है ही बड़ा जल्दबाज। हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियां बनाया है। रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया है और दिन की निशानी को रोशन बनाया है, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको, और इसलिए भी कि तुम बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको। और हर चीज को हमने खूब तफसील से बयान फरमा दिया है। हमने हर इंसान की बुराई भलाई को उसके गले लगा दिया है, और बरोज कयामत हम उसके सामने उसका नामा अमाल निकालेंगे, जिसे वो अपने सामने खुला हुआ पालेगा। ठीक है जी। चले हम स्टार्ट करते हैं 11वीं आयत से। पहले तो इसका हम थोड़ा सा हर वर्ड का तो समझ लेते हैं। वो यदउ, वो पुकारता है, दुआ से निकला है ये। अल इंसाना, इंसान, बिशर्री, शर। और शर हमने पढ़ा था सूरह नास सूरह फलक में भी, कि जो शर है वो क्या क्या हो सकते हैं शर इंसानों में। एक आउटसाइड डेंजर्स हैं और एक आपके अंदर भी नफ्स और जो शैतान है जो दोनों तरह से आप पे प्ले करता है। तो शर जो है वो इसका हमने एक्सप्लेन किया था। फिर दुआ हूँ, अपनी दुआ को, वो दुआ अपनी दुआ को बिल खैर, खैर की दुआ। वकाना, और है इंसान अजूला, हैस्टी, एम्पेशेंट, जल्दबाज। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो बात की गई है कि इंसान अपने लिए शर मांगता है जैसे कि वो अपने लिए खैर की दुआ करता है।
تو یہاں پہ ہماری ایک وہ ٹینڈنسی اللہ نے بتائی ہے کہ پیپل آفن پرے فار سم تھنگ دیٹ اپیئرس گڈ ٹو دیم بٹ اٹ مے برنگ ہارم. ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز بظاہر اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک ہے کہ sometimes in distress a person may curse themselves or others unknowingly like saying I wish I was dead. This is invoking evil as one would invoke good. اور کبھی کبھی انسان اتنا امپیشنٹ, اتنا جلد بازی اور اتنا ڈسٹریس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بظاہر جو شر ہوتا ہے وہی مانگ رہا ہوتا ہے. اور اس پہ حدیث بھی میں آگے جو لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ do not pray against yourselves, do not pray against your children, do not pray against your wealth. It may be that your supplication coincides with the time when Allah grants all supplications and thus it is accepted. یعنی ہم اکثر بچوں کے ساتھ بھی کبھی, مطلب اللہ معاف کرے, ہم بہت کامن ورڈز ہیں, بھاڑ میں جاؤ, یہ کرو, اور ایون لعنت کے نام ورڈز بھی بہت فریکوینٹلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب جو ہے بتائیں کہ رحمت سے دوری ہو جائے, اور مطلب کتنی بڑی ہم بات منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مطلب سوچے سمجھے بغیر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم یاد رکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی جو ظاہر ہے جو ارادے غیر ارادے سے ہم نے مانگے ہیں وہ اللہ ان کو ہم آگے ایک جو ہے سورہ یونس کی آیت ہے نیچے والی کہ and were Allah to hasten for the people the evil they invoke as he hastens for them the good, their term would have been ended. But we leave those who do not expect the meeting with us in their transgression wandering blindly. یہ تو خیر کفار کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ بھی بہت جلدی مانگتے تھے نا, کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا جو آپ مانگتے ہیں, مطلب وہ شر کی دعا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. اور اسی طرح اس کی دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جب ہم پہ کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کو ایسے پکارتے ہیں, لیٹتے بیٹھتے کھڑے, اور جب وہ تکلیف اللہ ہم سے دور کر دیتا ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے کبھی ہمیں کوئی ہارم آیا ہی نہیں تھا. اور یہ کتنی صحیح بات ہے, یہ اللہ نے کیسے ایکسپلین کیا ہے اس کو سورہ یونس میں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, thus is made fair seeming to the transgressors that which they used to do. یعنی ان کو یہ جو حد سے نکل جانے والے ہیں ان کی یہ بات بتائیے کہ وہ یہ کرتے ہیں. اور ہم اپنے اوپر بھی ریفلیکٹ کریں کہ ہم کیا مصیبت میں اللہ کو جس طرح یاد کر رہے ہوتے ہیں, کیا خوشی میں کیا آسانیوں میں بھی اللہ کو اسی طرح یاد رکھتے ہیں. اپنی اپنے قلب کی حالت ہم دیکھیں خود سب, کہ ہر وقت مشکل میں تمہیں اللہ بہت یاد آتے ہیں, کہ ظاہر ہے جب بالکل اپنی وہ ہو جاتے ہیں, اپنی ہماری قدرت سے باہر ہوتی ہیں چیزیں, تو پھر ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آسانی اور اللہ وہ دور کر دیتے ہیں معاملات تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو. And Allah is warning us that humans do not fully understand what is good or bad for them. اور in the end ہمیں یہ ہمیشہ ہی یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہی الحکیم الخبیر ہیں, ان کو پتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے پتہ نہیں خیر ہے بھی کہ نہیں. اور اگر وہ ہمیں نہیں بھی ملتی, جتنا ہم امپیشنٹلی ان چیزوں کو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, ریزلٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی. تو اللہ کے حکیم اور اللہ کی حکمت اور اس کے پلانس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے کہ but perhaps you hate a thing and it is good for you and perhaps you love a thing and it is bad for you and Allah knows while you know not. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلانی ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس کی اگلا پارٹ اس آیت کا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ إِنسَانُ عَجُولًا اینڈ مین از ایور ہیسٹی. اچھا جی اس والی آیت پہ تو میں بہت غور و فکر کرتی رہی ہوں 2 ہفتوں سے, کہ ایک تو ہیسٹینس ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہے کیا, کہ آج کل کے دور میں یہ جلدی جلدی کا ورڈ اتنا ہمارے یہاں کامن ہو گیا نا. اور میں کسی اسپیکر کو سن رہی تھی, وہ کہی تھی کہ ایک تو جلدی اور ایک ہمیشہ یہ نکالتے ہیں اپنی ڈکشنری سے, کیونکہ ہم ہر وقت یہ جلدی کرو بچوں کے ساتھ بھی نا, اور ہمارے اندر سب میں یہ ایک آ گئی ہے, اور بھی زیادہ آ گئی ہے. یہ تو اللہ نے مینشن کی ہے, لیکن آج کل کے دور میں بہت زیادہ اس چیز پہ ہو رہا ہے. اور اس کو جو ریفر کرتا ہے ہیسٹینس, اجلا جو ورڈ ہے وہ ایکٹنگ امپلسively وداؤٹ فل انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, اینڈ امپیشنس ان سیکنگ ریزلٹس اور پنشمنٹ. اور یہ ہم اپنا محاسبہ خود کرتے جائیں کہ ہمارے اندر یہ ساری کوالٹیز آئے ہیں کہ ایک چیز سمجھ نہیں آئی ہے, فوراً اگلی آیت پہ جانا ہے. بھائی ایک چیز رک کے, ہم لوگ نا انفارمیشن کے دور میں ہیں تو بس جلدی جلدی جتنی انفارمیشن اندر آ سکتی ہے وہ لے آئیں, لیکن انڈرسٹینڈنگ اور امپلیمنٹیشن اور ریفلیکشن وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں. اور پھر ریزلٹس, جو آج کل کا ٹریڈیشنل اسکولنگ کا دور ہے اس میں تو ہمیں ریزلٹس چاہیے, فوراً نظر آنے چاہیے. ہماری تربیت کے بھی ہمیں ریزلٹس فوراً نظر آنے چاہیے, نہیں آتے تو پھر وہی پیشنس, اور پھر لگتا ہے کہ فلا سارے ہمارے اندر ہیں. پھر ہماری سیلف ورتھ اٹیچ ہو جاتی ہے کہ تربیت صحیح نہیں ہو رہی, بچے صحیح نہیں ہیں, تو ہم ایز اے مدر وی آر ایٹ فلا. اور یہ بہت سب ہے, یہ تو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں نا سارا میں تو. اینڈ اور پھر میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ انسان ہیسٹی ہے, عجولہ ہے, تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے انسان کا کہ اللہ نے اگر یہ ٹینڈنسی ڈالی ہے
تو کہ آپ صبر کرتے ہوئے کنٹرول کرتے ہو. ہم اس پہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ اینڈ میں بات کریں گے، کیونکہ یہ اس پہ ذرا بات کرنی ضروری ہے کہ یہ ہماری کیا ہے، یہ فلا ہے ہمارے اندر کا، یا یہ ہمارے نفس کی ٹیمپٹیشن ہے، یا یہ کیا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اینڈ میں ضرور بات کریں گے. ابھی ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا ایک اللہ نے ایک اور جگہ سورہ انبیاء میں بھی یہ ذکر فرمایا کہ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. Man was created of haste. I will show you my signs, so do not I think اس نیچے ہو گیا یہ اس کا، چلے do not transgress، کہ میری نشانیوں سے تم جلدی مت مچاؤ. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اللہ نے یہ ذکر کیا. پھر سورہ ابراہیم میں بھی اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. کفار ہمیں ورڈ پتہ ہے کہ خالی کفر کے لیے نہیں، یہ انگریٹفلنس کے لیے بھی کفر کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان تو ہے ہی انجسٹ اینڈ گریٹفل. اور پھر سورہ عادیات میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ انڈیڈ مین کائنڈ از ungrateful ٹو his Lord. یہ جب بھی میں آیتیں پڑھتی ہوں ایون نماز میں بھی، تو بڑا ایک اندر سے ایک آتی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ اللہ کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور کنود کا ورڈ میں پڑھ رہی تھی کہ کنود کاف نون دال جو اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جو صرف اپنی پرابلمس کو بھی فوکس کرتے ہیں اور ان کی نظر اپنی بلیسنگز پہ نہیں ہوتی. اور سبحان اللہ، میں یہ پڑھ کے تھوڑی ہل گئی کہ ہم بھی کیا یہی تو نہیں کرتے رہتے سارا دن، صرف پرابلم پرابلم، فوکس آن دا پرابلمز، اینڈ جو بلیسنگز اتنی immense بلیسنگز ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں. تو الاکنوت کا ورڈ جو ہے اسپیشلی انگریٹفلنس اس چیز میں کہ آپ کا فوکس ہی آپ کی پرابلمس ہے صرف. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس کا خود وٹنس بھی ہے. اینڈ وی نو انسائڈ ourselves کہ یار مجھے تو اتنی آسانیاں بھی ہیں اور میں جو نہیں ہے چیز پہ میں ہی کیوں ڈویل کر رہی ہوں. اینڈ انڈیڈ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اللہ نے خود بھی فرما دیا کہ انڈیڈ ہی از انٹینس ان لو آف ویلتھ. اور یہ بھی آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مٹیریلزم کا دور ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ساری ٹینڈنسیز ہمارے اندر ہیں شر کی. اگر ہم اسپرچولی اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں رکھیں گے تھرو ہدایہ اور نبی کی سیرہ اور قلب کی پیوریفیکیشن، تو ہم انشاءاللہ اس پہ اینڈ میں ذرا ضرور بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت ریلیٹیبل ہے ہاں آج کل ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیا پہ. اچھا جی، نیکسٹ آیا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. اچھا، یہ کیا نشانیاں ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا اسی سورہ اسراء کی پہلی آیت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نشانی آیات صرف آیات وہ نہیں ہوتی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی جو سائنز ہیں ان کو نشانیاں کہتے ہیں. اینڈ نائٹ اینڈ ڈے آر کلیئر سائنز آف Allah's power and wisdom in creation. ہمیں بار بار فرمایا گیا کہ ان پہ غور و فکر کرو، اور کیسا آسمان اللہ نے بنایا. بغیر ہمیں سورہ ملک پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بریجز نظر نہیں آ رہے، کوئی مطلب کوئی پلرز نظر نہیں آ رہے، کیسے کھڑا کر دیا پورا آسمان. تو ہم غور کریں اس پہ. اینڈ اللہ یوزز نیچرل فینومینا سائنس ٹو ریفلیکٹ ہز کریٹو پاور اینڈ مرسی. ان پہ غور و فکر کرو. حضرت ابراہیم نے بھی تو انہی پہ غور و فکر کیا تھا نا، چاند پہ، سورج پہ، کہ یہ تو نیچے ہو جاتا ہے، یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی کتنا غور و فکر کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ دیز آر opposites, one for rest and reflection, the other for activity and livelihood. اور یہ بھی کہ ان کا رات اور دن کا الگ ہونے میں ہمارے لیے کیا حکمت تھی. اگر ہم آج کل کے دور میں تو الٹا ہو گیا نا، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں. ہم نے تو نظام ہی الٹا کر دیا. تو وہ یہ ریسٹ اور ریفلیکشن کے لیے تھا رات کا وقت، اور دن کا وقت اللہ نے کیا فرمایا ہم آگے پڑھیں گے کہ لیے تب تک فضل من ربکم، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جب ہم سو کے گزار دیں گے سارا دن تو کیسے اللہ کا فضل ملے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے رزق نہیں لکھا ہوا، کھلا نہیں کیا ہوا. تو رزق کھولنے کی اور ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کے لیے اللہ نے دن کو بنایا تھا. اور ہم اگر سو کے دن گزار رہے ہیں تو ہم اپنا رزق خود ہی تلاش نہیں کر رہے جو ہمارے لیے لکھا ہوا تھا. And it also refers to the cosmic balance that Allah has created for human life. Night and day alternate in perfect balance. یعنی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ ہمارا کیا بنتا؟ مطلب ہمیں رات کو ریسٹ نہ ملتا اور دن کی روشنی جو ہے وہ اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ ہم اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، مطلب اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا ہی نہیں. تو یہ اللہ کا نظام تھا. اور سورہ قصص میں اللہ نے یہ فرمایا کہ tell me if Allah made the night continuous for you till the day of resurrection, which God besides Allah could bring you light. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے پوری رات ہی کر دی ہوتی تو کون تھا خدا ایسا جو تم لوگ لائٹ لا سکتا تھا. will you not then hear، کیا تم نہیں سنتے؟ say tell me if Allah made the day continuous for you till the day of resurrection, which God besides Allah could bring you night wherein you rest, will you not then see.
کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مطلب اللہ بار بار ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ریفلیکٹ کرو ان چیزوں پہ. It is out of his mercy that he has made for you the night and the day that you may rest therein and that you may seek his bounty and in order that you may be grateful. اور ہر جگہ gratefulness پہ آتے ہیں بات کہ یہ اتنی ساری blessings کے باوجود تم صرف اپنی problems پہ فوکس کرتے ہو، تو پھر یہ ungratefulness اور لاقنود ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ آگے کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. So we made the sign of the night devoid of light. اچھا، مہاونا کا ورڈ جو ہے، محو جو بولتے ہیں، یہ اریز کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے اپنے نام بتائے ہیں کہ انا احمد، انا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، لیکن اس میں ایک نام ان کا انا ماہی بھی بولا انہوں نے، میں کہ میرے ذریعے سے اللہ نے کفر کو مٹایا. تو محو ورڈ جو ہوتا ہے اریز کرنے کے لیے، تو اللہ نے کتنا خوبصورت یہ کیا. جیسے پینٹنگ ہوتی ہے، مصور، اللہ مصور بھی تو ہے نا، کہ کیسے اللہ نائٹ کو اریز کر کے دن لے آتے ہیں. تو سبحان اللہ، اتنی پیاری ورڈنگز اللہ کی بھی. اور وہ واقعی پھر ہمیں یہ آج کل سائنٹیفکلی بھی پتا چلتا ہے کہ مون جو ہے وہ بیسیکلی ریفریکٹ کر رہا ہوتا ہے سن لائٹ، اور سن کی اپنی روشنی ہوتی ہے. تو کائنڈ آف وہ اللہ نے ادھر، اب اس وقت تو کوئی سائنس نہیں تھی نا، یہ تو سب بعد میں پتا چلی ہیں باتیں، لیکن اللہ نے ایگزیکٹ ورڈز جو یوز کیے ہیں اس سے کتنی اس میں وسعت ہے کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، کہ ہم مٹا دیتے ہیں رات کی جو سائن ہے. اینڈ سورہ فرقان میں ہے کہ blessed is he who placed in the sky great stars and placed therein a lamp and a luminous moon. مطلب آپ ورڈنگز بھی دیکھیں کہ سن کو یہاں پہ اللہ نے اس کے لیے الگ ورڈ یوز کیا ہے، اور لومینس مون کے لیے الگ، حالانکہ دونوں میں سے نور نکل رہا ہے. ہمارے لیے تو دونوں ہی لائٹس ہیں. ایک منٹ. اچھا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارَ مُبْصِرًا and we made the sign of the day perfectly bright. مبصرہ یعنی کلیئر، نظر آنے والا، کہ اتنا برائٹ ہوتا ہے کہ you cannot escape from it. تو اس کی ایک اور جو سورہ یونس کی آیت ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. کہ it is he who made the sun a shining thing and the moon as a light. اور یہاں پہ بھی ورڈز کا دیکھ لیں کہ وہ شمس کو دیا بولا اور قمر کو نور بولا. And measured out for its stages that you might know the number of years and the reckoning. مطلب صرف یہ ایک رات اور دن کا نہیں ہے، یہ ہم آگے بھی پڑھتے ہیں اسی آیت میں کہ ان کا مقصد اور بھی تھا کہ نمبر آف ایئرز، اور اس کے لیے ہمارے لیے ایک اللہ نے ایک سائن بنایا تھا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ نے کوئی چیز جو ہے وہ بغیر ٹروتھ کے پیدا نہیں کی، حق کے پیدا نہیں کی. مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز وداؤٹ پرپز نہیں پیدا ہوئی. ہر چیز کو جہاں پلیس کیا ہوا ہے، جیسے صوبیہ بھی اکثر بولتی تھی نا کہ جہاں جو بھی چیز ہے، ہم جہاں پلیسڈ ہیں، دیر از اے پرپز، وی آر ہیئر رائٹ ناؤ. تو ہمیں اپنا پرپز سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی. تو وہ سورج چاند تو کر رہے ہیں اپنا کام تو بڑے اچھے طریقے سے. ہم جو اللہ کی کریشن ہے، جو اشرف المخلوقات اللہ نے کہا ہے، ہم اپنے پرپز سے ہٹے ہوئے ہیں. Verily, in the alternation of the night and the day, and in all that Allah has created in the heavens and the earth, are ayat for those who have taqwa. پھر اس میں شرط کیا لگا دی کہ تقوی والوں کے لیے اس میں ہے. مطلب ہم لوگ اگر سوچیں گے، سمجھیں گے، ریفلیکٹ کریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، مائنڈفل ہوں گے، تب بھی ہم ان چیزوں پہ غور کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کر سکیں گے. آگے چلتے ہیں. اچھا میرے پاس آئی تھنک سلو چل رہا ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، اس میں آیت میں ہے کہ سو دیٹ یو مے سیک باؤنٹی فرام یور لارڈ. اور یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ورلڈلی لائیولیہڈ، ارننگ، سسٹیننس، ورک، ایفرٹ، یہ سب ہمیں دن کے وقت کرنا ہے. اینڈ اٹ شوز دیٹ سیکنگ رسک از پارٹ آف دا نیچرل آرڈر انکریجڈ. کہ جو قوام کا ایک وہ ہے، لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا رسک تو ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں مل جائے گا. نہیں، اللہ نے کہا سیک کرو. یو ہیو ٹو سیک فار اٹ. کوشش کے ساتھ وہ آپ کو ملے گا جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں. اور وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, and that you may know the number of years and the calculation. یعنی ٹائم کیپنگ، نائٹ اینڈ ڈے، دن رات، یہ سب جو ہمارے ایک تو شمسی کیلنڈر جو ہم دوسرا فالو کرتے ہیں، اور ہم اسلامی کیلنڈر میں مون کو فالو کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی اس میں دیکھیں شان ہے کہ یہ سائیکلز اللہ نے ہمیں دکھا دی ہے. اور یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضبط اور ڈسپلن اور ہمیں اپنی لائف میں بھی لانا ہے، کیونکہ اللہ نے پورے نظام بھی ایسا بنایا ہے. اینڈ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور اللہ نے ہر چیز ایکسپلین کر دی ڈیٹیل میں، نہ صرف ہماری دین سے ریلیٹڈ اور دنیا سے بھی ریلیٹڈ. مطلب ہمارے پاس تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں اور جا کے کچھ اور بکس پڑھیں. پورا اللہ نے ہمیں دنیا کا نظام اور دین
کو कैसे फॉलो करना है सीरा के थ्रू, वो सब हमें डिटेल में बता दिया है। तो हमें बस इसको एक्सप्लोर करके इसको समझ के इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग जो है दूसरे चक्रों में, बाकी सब एजुकेशन में तो बहुत एक्सेल कर रहे होते हैं, लेकिन अपने कुरान को समझने के लिए हम जो है वो अपनी वही स्टडी तरीका नहीं अपनाते कि आराम आराम से खोल खोल के एक्सप्लेन करके चीजों को समझें। और दिस इम्प्लाइज अकाउंटेबिलिटी, यू आर गिवन इनफ एविडेंस टू बिलीव एंड फॉलो ट्रुथ। मतलब हमारे पास कोई, अगर अल्लाह खाली हमें अपनी फितरत जो हम कहते हैं ना, हमने पढ़ा था कि कंडीशनिंग करके भेज देते कि एक अल्लाह है, ये आखिरत है, ये, और ना हदायत भेजते ना कुरान भेजते, तो हमारे पास तो जवाब होता कि भाई हमारे पास तो कोई रोल मॉडल भी नहीं था, ना हमारे पास कोई बुक थी। अब तो हमारे पास बुक भी है और रोल मॉडल भी है। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी अल्लाह ने बार बार मेंशन किया है कुरान में, जितने भी प्रॉफिट्स को भेजा और एंड में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा, तो यही बताया ना कि मैंने रसूल भेजे ताकि तुम्हारे पे हुज्जत कायम हो जाए, कि ये ना कहो कि हमारे पास तो कोई रसूल ही नहीं आया था। तो ये हमारे ऊपर भी है कि हम हमारे पास इस बात की गवाही देनी है। और इसमें रिफ्लेक्शंस यही है कि ब्लेसिंग है एक टाइम, जैसे मतलब इस टाइम को कायम करने के लिए अल्लाह ने ऐसी बड़ी बड़ी कुदरत के निजाम बनाया है, दिन और सूरज और चांद। तो हमें भी इसको एज अ ब्लेसिंग समझ के इसकी जाया नहीं करना, उसमें अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है। और ये सब अल्लाह की तरफ हमें लेके जाते हैं एज अ फिनोमिना। हम इनको रात और दिन गुजरे जा रहे हैं ना, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस पे कि क्या जबरदस्त ये अल्लाह की कुदरत है। और अपने दिन को हमें अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल करना है, जिसने ये हमारे लिए बनाए, हमें उसी में ये टाइम उनकी उसी में ही लगाना है। उन्हीं के हकूक पूरे करने हैं जो अल्लाह ने फरमाए हैं, अल्लाह के हकूक दिन, और हर तरह के दीन और दुनिया दोनों की जो बातें हैं वो सब हमें अपने दिन में ऐसी तरह इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, आगे अगली आयत पे चलते हैं। वर्स नंबर 13 है, वकुल्ला इंसाना अल्जमनाहु तायरहु फी उनुकी, and every human being we have bound his fate to his neck। अच्छा, अल्जमनाहु को पहले समझ लेते हैं। कुल्ला इंसान तो समझ आ गई, हर इंसान, और हर इंसान के लाजिम कर दिया हमने। अल अल मतलब लाम जे मीम जो है वो यही मतलब, टू स्टिक, टू अडहेयर, टू बाइंड, टू कंपेल, टू ऑब्लिगेट। लेकिन इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये फिक्स या स्टिक करने के मानों में आ रहा है कि अल्लाह ने फिक्स कर दिया क्या, तॉयरहू। अच्छा, तॉयर जो वर्ड है वो वैसे तो उसके मीनिंग्स फ्लाइट, फ्लाइंग, बर्ड, और अगर फिगरेटिव या समझ लें कि मेटाफोर के तौर पे जब यूज होता है तो ये फॉर्च्यून या डेस्टिनी के तौर पे इसका नाम मतलब यूज होता है। और ये जो वर्ड जो तायरू हुआ है, ये प्री इस्लामिक जो है दौरे जाहिलियत में ये लोग बहुत ज्यादा ये अपना ना कोई काम करने जाते थे तो पहले बर्ड को उड़ाते थे। इसको कहते थे कि इनका ये अकीदा था कि अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ गई तो वो काम नहीं करेंगे, मतलब ये कुछ इस तरह का था इनका सुपरस्टिशियस, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये होगा तो ये बैड ओमन होगा। तो वो काम, हर काम करने से पहले वो ये करते थे। तो यहाँ पे जो वर्ड उस सेंस में तो नहीं यूज हो रहा कि वो बैड फॉर्च्यून के, लेकिन यहाँ पे सूरह यासीन में इस वर्ड को ऐसे यूज हुआ है कि क़ालू ताइरुकुम माअकुम, योर इविल ओमेन इज विद योरसेल्व्स। यानी ये काफिरों की बात थी कि वो जब प्रॉफिट्स आते थे और उनके माबूद जो जिनको वो पूजा करते थे उनसे मना करते थे, तो वो कहते थे कि तुम हमारे माबूदों से हमें मना कर रहे हो तो तुम हमारे लिए मनहूस हो, अल्लाह अल्लाह माफ करे। तो ये वो लोग वर्ड यूज करते थे। लेकिन इस्लाम ने करेक्ट किया इस सुपरस्टिशन को कि अपनी अकाउंटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया और बोला कि अच्छा, इसमें पर हम आते हैं कि टॉयरूहू जो इस कॉन्टेक्स्ट में किस उसमें आ रहा है। आई थिंक मैंने इसमें लिखना भूल गई, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी थी। अच्छा, तो एक तो ये इसकी मुफस्सिरीन जो बोलते हैं, इब्ने कसीर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने अमाल को जो है वो तॉयरू कहा है कि ये आपके साथ ऐसे लगे हुए हैं आपके अमाल। और अगर दूसरे मुफस्सिरीन की बात करें तो वो अपनी फेट को, तो बेसिकली ये आपकी अमाल, आपकी किस्मत सब आपके गले में लगी हुई है। और जैसे हमें पता है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये तो हमें सबको पता है कि हमारे हर अमल लिखा जा रहा है। और जर्रा बराबर का मतलब है, जर्रा बोलते हैं चूंटी के अंडे को बोलते हैं जर्रा। यानी इतनी बारीक चीज भी अगर आपने कोई अच्छी की है तो वो आपके नामा माल में होगी, और इतनी ही बारीक कोई अगर शर किया है तो वो भी लिखा हुआ होगा। और वो आपसे इनसेपरेबल, मतलब वो आपसे हट नहीं सकेगा, वो आपके साथ होगा। और वो हमें ये भी पता है कि अल्लाह जो है दिन में कितनी दफा, जितने हम वजू करते हैं हमारे अमाल, हमारे गुनाह माफ होते हैं, तो वो साथ साथ मिट भी रहे हैं।
मतलब हम ये चीज समझ के एकदम उसमें ना आ जाए कि हमारे जबान से अल्लाह ने नहीं नहीं बिल तौबा के बाद तो माफ हो ही जाते हैं, लेकिन ये वही मैं कह रही हूँ ना कि अल्लाह ने निजाम ये बनाया है कि लिखा तो जा रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अल्लाह कैसे तवाब है, और वो दिन में हमारी हर एक चोट लगती है, हमें वो सुई भी चुभती है तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं, और हमारे वजू करते हैं तो हमारे गुनाह झड़ते हैं, और जब हम सजदे में जाते हैं तुम्हारे सर के गुनाह से झड़ते हैं। तो ये तो अल्लाह ने प्रोसेस बनाया हुआ है, लेकिन लिखे वो जा रहे हैं। मतलब इस पे हमें याद होना चाहिए कि अकाउंटेबल हम हर वक्त हैं। वो बेशक अल्लाह की जात अल-तवाब है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमारी हर हर अपने हर बात पे है। और फिर अल्लाह ने आगे भी फरमाया कि रिमेंबर दैट द टू रिसीवर्स रिकॉर्डिंग एंजल्स रिसीव ईच ह्यूमन बीइंग वन सिटिंग ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट टू नोट हिज और हर एक्शंस, नॉट अ वर्ड डज ही और शी अटर बट देयर इज अ वॉचर बाय हिम रेडी टू रिकॉर्ड इट। अल्लाह अकबर। मतलब जब वही बात कहते हैं ना कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो हम रहमान और रहीम की जात पहले आती है, और फिर मालिक यौमिद्दीन की बात आती है। तो कहीं ना कहीं हम ये ना हो कि रहमत की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर हम अपने अकाउंटेबिलिटी जो मालिक यौमिद्दीन के, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन भी है ना, वो ना भूलें। तो ये जलाल और दूसरा वर्ड क्या होता है सिद्रा मुझे रहमा का वर्ड जो होते हैं जमाल। माल। जमाल, एग्जैक्टली exactly. जो अल्लाह के हुस्न जो हमें पता है कि इन दोनों का बैलेंस, हमें अल्लाह की इंट्रोडक्शन पूरी तरह होगा तो ही हम सही अकाउंटेबल भी होंगे और फॉलो भी कर सकेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ अगर जमाल देखते रहेंगे तो फिर हम शायद अपनी अकाउंटेबिलिटी भूलने लग जाएंगे। और ये सब चीजें हमें होनी चाहिए कि ये लिखा जा रहा है। आगे चलते हुए वनखरुजु लहू यौमल क़ियामती किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, एंड ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन वी शैल ब्रिंग आउट फॉर हिम अ बुक व्हिच ही विल फाइंड वाइड ओपन। नुखरिजु यानी खुली होगी, यल्क़ाहु यानी वो हम इनकाउंटर करेंगे, हमें मिलेगी, मंशूरा ओपन एंड स्प्रेड आउट, मतलब नशर से वर्ड निकला है ये, ओपन एंड स्प्रेड आउट यानी इतनी खुली होगी कि हर कोई देख सकेगा। And Allah will bring forth the record of deeds of every human on the day of judgment. It will be open for him and others to read all of his deeds from the beginning of his life until the end. इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बात समझ आ रही है कि उस दिन खुले होंगे, लेकिन हमें ये भी पता चलता है हदीसों से कि अल्लाह ताला उस दिन इंसान के, जिससे अल्लाह रहम रहमत करेगा, मुझे एग्जैक्ट हदीस याद नहीं आ रही, उससे उसके अमाल मतलब सबको नहीं दिखाएंगे। उस बंदे को जरूर बताएंगे कि तुमने ये किया था, ये किया था, और फिर कहेंगे मैं तुम्हें माफ कर दिया, मतलब अल्लाह। लेकिन वो अल्लाह की रहमत है कि वो हम सबको अल्लाह ताला, अल्लाह हासिब नहीं हिसाब है यसीरो, हम सबका आसान हिसाब करे, और हम सबके नामा अमाल जो है हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस ना हो और हमारे सीधे हाथ में दे। इसका भी हमने पढ़ा है कि ये आगे सूरह क़यामा की आयत है कि ऑन दैट डे मैन विल बी इन्फॉर्म्ड व्हाट डीड्स ही सेंट फॉरवर्ड एंड व्हाट डीड्स ही लेफ्ट बिहाइंड, nay man will be a witness against his nafs through though he may put forth his excuses। और हम उस दिन खुद अपने नफ्स का विटनेस होंगे, चाहे वो हम एक्सक्यूजेस दे रहे हो, हमारा हर चीज कहते हैं ना उस वक्त बोल रही होगी, आपके हाथ इधर ला दो उसको हमारे हम एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करेंगे, अल्लाह माफ करे हम की बात कर रही हूँ, उस वक्त जो कफार होंगे और वो जितने भी लोग जो अल्लाह की रहमत से दूर होंगे वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके फिर आज़ाद जो है वो ये बताना शुरू कर देंगे। अल्लाह हम सबको इसकी जो है हौलनाकियों से बचाए। और सूरह इंशिकाक की आयत है, so as far he who is given his record in his right hand he will be judged with an easy account। and सूरह कहफ की आयत भी है कि and the book will be placed and you will see the criminals fearful of that within it। ये बहुत ही हमारे लिए सबके लिए जरा आयतें हैं जरा। और ये अल्लाह हासिबना हिसाबा यसीरा वाली आयत दुआ जो है अपने सुबह शाम में रखें जरूर कि अल्लाह हम सबका आसान हिसाब कर और हमें बगैर हिसाब के ही जन्नत में दाखिल कर। और क्या कहते हैं सीधे हाथ में हम जो है हम सबका हिसाब दें, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक वो होगा कि ये इनका तो अल्लाह आगे अच्छा ही करेगा इनके लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं 3 आयतें हो गई हैं। अब मैं जो हमने पहली 11वीं आयत की थी और उसमें मैंने कहा था कि मैं इस आयत पे बड़ा पॉन्डर करती रही कि ये क्या है। वकानल इंसान अजूला, कि हमने पढ़ा था कि इंसान शर मांगता है जैसे कि वो खैर मांगता है, और इंसान तो है ही जल्दबाज। अच्छा, इसमें मेरे जहन में ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि अच्छा अल्लाह ताला ने तो फितरत सलीम बनाई है, और ये कहीं ना कहीं हम अगर हम इंटरनलाइज कर लें कि हम तो हैं ही, अल्लाह ने कह दिया हम नाशुक्र हैं, हम जो है जल्दबाज हैं, तो ये तो टेंडेंसी है हमारे अंदर, तो अगर हम कर रहे हैं तो ये तो अल्लाह ने भी फरमाया ना। तो सवाल अकाउंटेबिलिटी का आता है कि अच्छा मतलब तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये मजीद पढ़ने की कोशिश की, तो जो मुझे समझ में आई एंड आई इस पे हम चाहूंगी हम सब रिफ्लेक्ट करें कि फितरा क्या थी
اللہ نے ہم سب کو فطرت پہ بنایا تھا. سورہ روم کی آیت میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہے وہ, کہ فطرت اللہ فطر الناس علیہا, کہ اللہ نے فطرت پہ انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا, وہ بالکل پیور تھی. پہلے ہم فطرہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اور پھر یہ بلٹ ان تھی, اللہ نے ہمارے اندر ڈالی تھی, اور یہ ہمیشہ یہ اللہ کی توحید کی طرف ہمیں خود یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. مطلب چاہے وہ کافر ہو یا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں, وہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ ہمیں روح کا بھی کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عہد الست اس نے اللہ سے عہد دیا تھا سب کہ ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ روح اور فطرہ یہ سب ہمارے اندر توحید کی طرف ہی دلالت کرتی ہیں, ان میں یہ پروگرامنگ ہوئی بھی ہے, اور یہ اللہ ہی کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب کیا یہ چینج ہو سکتی ہے فطرہ؟ فطرہ تو سلیم ہی ہے. یہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کیونکہ اکثر جگہ ترجمے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی, فطرت میں ہے ناشکرا پنا. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کی فطرت, اللہ نے تو فطرت سلیم بنائی ہے, تو ہمیں قرآن سے کیا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اور حدیث سے بھی اس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو بناتے ہیں آگے. مطلب بیسکلی اس کی کرپشن انوائرمنٹ اپ برنگنگ اور ڈیزائرس کی طرف سے ہو جاتی ہے. کرپٹ تھی نہیں, وہ ہو گئی ہے کرپٹ. اور اوور دا ایئرز اس میں اس کی وجہ سے اتنے وہی جیسے ابھی حفصہ نے بھی کہا تھا کہ کیسے ہمارے ہاں وہی پانی میں اگر ہم ملا دیں کچھ پولوٹیڈ ہو جائے گا. تو یہ ہم نے دین کے ساتھ بھی یہی کیا, ہم دین کو بھی فالو کریں لیکن ہماری فطرہ کرپٹ ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اس کا وہ رنگ آ ہی نہیں رہا. تو اللہ کا جو رنگ ہے, صبغت اللہ جس کو کہتے ہیں نا, کہ اللہ کا رنگ آ جائے ہم سب پہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اوپر یہ آ جائے کہ وہ ہماری فطرہ بھی اندر سے بھی سلیم ہو جائے, اور پھر ہمارے اعمال بھی اس کے اکارڈنگلی ہو جائے. اور اچھا, ہیسٹینس پہ اگر ہم بات کر لیں تو یہ اجلا کیا ہے؟ ایک سمجھ لیں نفس کی ایک ٹینڈنسی ہے, اور میں آگے آپ کو اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا ہے, کیا ٹینڈنسیز ہیں نفس میں شر کی. تو ون آف دا ٹینڈنسی از اجلا, کہ ہم وداؤٹ ریفلیکشن ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں, جلدی مچی ہوتی ہے, ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں جلدی. اور یہ اس کا ذکر سورہ اسراء میں بھی آیا اور سورہ انبیاء میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان تو ہے ہی جلد باز. اور پھر یہ کیوں ہے, اگر یہ ٹینڈنسی کیوں رکھی اللہ نے, یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی شر محض نہیں. مطلب اس کو اگر میں تھوڑا یہ بکش فارم میں بتا رہی ہوں بات, کہ اللہ نے کوئی بھی چیز شر کے محض نہیں بنائی تھی. مطلب شیطان بھی شر محض نہیں تھا. یہ ہم ہمارے جیسے ابھی اس طرح بھی بات کر رہی تھی نا کہ ہماری ورتھ ہم اپنی دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ کے لیے ورتھ کا اور شر سب میں بتا رہی ہوں نا, وہ اللہ کی ڈیفینیشنز بالکل الگ ہے, اپنی جگہ ہے. ہم اپنی لمیٹڈ سوچ سے ڈیفینیشنز بناتے ہیں, ہمیں جو شر لگ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے شر بھی نہیں ہے. دجال بھی آئے گا, وہ بھی شر نہیں ہے, وہ اللہ نے ہمارا ٹرائل ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جب بھی قرآن میں اپنے بولا ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت چھوتی ہے یا تمہیں کوئی شر آتا ہے, تو کبھی بھی اللہ نے اپنے اوپر وہ نہیں کیا, اس کو اپنے اوپر ہمیشہ ہمارے نفس کی طرف اشارہ کیا اس کا, کہ جو بھی تم پہ شر پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو بھی خیر ہے وہ میری طرف سے ہے. تو خیر تو ہے ہی ہے اللہ کی طرف سے, ہر طرح کی خیر ہے. ہم جو ہے ہمارے لیے یہ شر ہیں چیزیں, اور وہ بیسکلی ہمارے ٹیسٹس ہیں کہ ہم سیلف کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور یہ ہم سب کی روز کی جنگ ہے نا, کہ ہمیں جلد بازی ہے لیکن پھر ہم اپنے آپ کو سکھاتے ہیں, ہم اپنے نفس کو ٹیم کرتے ہیں. اور یہ مورل چیلنج ہم سب کے لیے ہے. اور اس کو کیسے ٹیم کیا جا سکتا ہے؟ صبر, پریئر, ریفلیکشن, یہ دعا, کہ ہمیں وہ جو دعا صبح شام کی ہے, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر, کیونکہ اس میں ہے نا ٹینڈنسی. تو یہ ہمیں دعا, کیونکہ ان دی اینڈ ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کیوں پڑھنے کا حکم دیا, ہم بغیر ریفلیکٹ کیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں یہی سب چیزوں سے ہی تو بچایا ہمیں, کہ اپنے نفس کے شر سے بھی اور باہر کی شر سے بھی, دونوں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل شر, ان سب سے ہمیں اللہ بچائے. کیونکہ ہمارے اندر نہ لا حول ولا قوت, کہ نہ اتنی طاقت ہے نہ قوت ہے سوائے اللہ کے. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیم کر سکتے ہیں, تو یہ الون اٹس سچ اے بگ, سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک گول ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جو کہ شاید اٹینیبل بھی نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی ذات ساتھ انکارپوریٹ ہو جائے گی, جب ہم اپنا دماغ میں اللہ ہی کو اپنا کلوجر اپنی تھاٹس کا, کہ نہیں کرنا تو پھر اللہ نہیں ہے, یا اللہ میری کوشش مجھ سے نہیں ہو رہا ہے, آپ کی ذات. اور پھر اللہ کے ناموں کا جو انٹرپلے ہے سبحان اللہ, وہ کلوجر دیتا ہے ان تھاٹس کو, کہ جب وہی ہے کرنے والا. اور آج کل تو میرے اسٹک ہوا ہے نا جب سورہ اسراء میں الوکیل, کہ ہر معاملے کو وہی سنبھالنے والا ہے. تو جب بچے بھی نہیں سنبھل رہے, کچھ بھی نہیں سنبھل رہا ہے, سب پھیلا ہوا ہے, تو اللہ یا اللہ آپ سنبھال لیں, میں کر رہی ہوں کوشش پر مجھ سے ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو ریفلیکشن اس میں میری جو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے, کہ ایک تو سورہ شمس کی جو یہ آیتیں ہیں نا, مجھے ان کا آنسر مل گیا جو میرے دماغ میں سوالات آ رہے تھے.
کہ اچھا یہ ٹینڈنسی ہے کیا، فطرہ سلیم ہے تو پھر کیا. تو اس بہت اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا ہے قرآن میں کہ وہ نفس وما سواہا، اللہ نے قسم کھائی سول کی، نفس کی. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے نا تو وہ سول کا مطلب ہے تو ہم روح کے لیے کہتے ہیں، لیکن نفس، روح، یہ سب ہمارے الگ الگ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں ایکسپلین کی ہیں. تو نفس کو ہم نفس کے طور پہ ہی سمجھیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھا کے کہا کہ، اور یہ قسم کھائی کہ جس نے اس پروپورشن کیا، یعنی اللہ نے جس نے اس نفس کو بنایا اس کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اور جب اللہ قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پھر آگے کیا فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس میں کیا کیا، اس میں الہام کر دیا اس کا وکڈنس اینڈ رائچیسنس، یعنی کہ دونوں چیزوں کی ٹینڈنسیز اس میں ڈال دی کہ اگر تم اس کو گائیڈنس کے ساتھ لے کے چلو گے تو وہ تقوی کی طرف لے کے جائے گا، اور اگر تم اس کو بے راہ ہو جاؤ گے، شیطان کی پیروی کرو گے، اپنے نفس کی پیروی کرو گے، تو وہ تمہیں وکڈنس کی طرف لے جائے گا. قد افلح من زکاہا، بے شک اس نے فلاح پالی جس نے اس کو پیوریفائی کیا، جس نے زکاہا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے اس کا تزکیہ کیا. اور وقد خواب من دساہا، اور وہ فیل ہو گیا جس نے اس کو کرپٹ کیا. سمپل ایز دیٹ کہ ہمیں مسلسل تزکیہ کرنا ہے اپنے نفس کا، کیونکہ وہ ٹیم ہونا چاہتا ہے. اب ادھر جو بات ہے، اب یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ نے سورہ روم کی آیت اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا سو ٹرن یور فیس ٹورڈز دا اپرائٹ ریلیجن، جو فطرہ ہے آپ کی، جس پہ اللہ نے سب کو بنایا ہے. دیر از نو چینجنگ اللہ کریشن، لا تبدیل خلق اللہ، یعنی فطرہ کرپٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے اس کو اللہ نے اس کو اس پہ پیدا کیا جو اللہ کی فطرت ہے. یعنی اللہ واللہ عالم، جو اللہ نے جس طرح سے اس میں نیچرل ڈسپوزیشن ڈالی ہے. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، بٹ موسٹ پیپل ڈو ناٹ نو. ناؤ دے دو اس کو. اچھا ٹھیک ہے، اب میں اس پہ جو ہے آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ ہماری جو یہ ڈیزائر ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی، کیا یہ ہمیں روکتی ہے کہ مائنڈ لیس ہونے سے ہر وقت اللہ کے لیے. کیونکہ مجھے تو یہ اپنے لیے لگا کہ اکثر ہم دنیا اور دین کے معاملات میں بھی جو جلد بازی اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہم اصل اللہ کی مائنڈفلنس سے ہٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.